محترم سامعین، رونق اسٹیج، معزز علماء کرام، سادات ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء طريقته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني البغدادي، وعلى معين الملة والدين سيدنا الشيخ معين الدين سنجري ثم الأجميري، وعلى شيخ الإسلام والمسلمين على الحضرة الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیث درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات، جس تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ دور حدیث کے طلباء جن کا دارالمسکینیہ میں آخری سال ہے، اسی موقع پر ہندوستان کے تمام ہمارے اداروں میں رسم افتتاح بخاری ادا کی جاتی ہے۔ اور ہم سے پہلے کیا ہوا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے میں آیا ہوں یہاں یہ برابر یہ محفل منعقد کرتا رہا۔ حضرات، امام بخاری اور امام بخاری کی کتاب بخاری،
امام بخاری محدثین میں اپنے زمانے میں جیسے ممتاز تھے، ایسے ہی ان کی کتاب بخاری بھی تمام محدثین کے کتابوں میں ممتاز کتاب ہے۔ اسی لیے علماء کی زبان پر یہ جاری ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری۔ بخاری حدیث کی کتاب ہے، اور بغیر حدیث کو پڑھے ہوئے قرآن سمجھنا بہت ہی دشوار ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اگر حدیث کو سائڈ کر دیا جائے تو پھر قرآن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے، اور وہ اعتماد جو حدیث پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، حدیث کو نکالنے کے بعد پھر وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس بات کی کوئی تصدیق نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن شریف کو 30 سپارہ آسمان سے بنا کر رب العزت نے بندھی بدھائی جلد بندی کر کے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ایک ایک، دو دو، تین تین، پانچ پانچ، 10 آیتیں 23 سال تک مسلسل نازل ہوتی رہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جمع کیا گیا۔ حدیث کی اہمیت علماء فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن واجب العمل ہے، واجب الاعتقاد ہے، ایسے ہی حدیث بھی واجب الاعتقاد، واجب العمل ہے۔ اس کے بعد اجماع امت اور قیاس بھی واجب العمل ہے، اس لیے کہ اسی بارگاہ سے ان کو سندیں ملی ہیں۔ حضرات کچھ مثالیں دوں آپ کو کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اور آپ شاید یہ اپنی طبیعت کا تقاضا ہے جو میں بول رہا ہوں، شاید اس کو آپ کہیں نہ پاؤ۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، نہاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اللہ ان میں سے کچھ نہیں کرتا۔ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یا اللہ میں تیری اطاعت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم کھانا چاہتے ہیں، کیسے کھائیں؟ جب تو کھاتا ہی نہیں ہے تو کیسے اتباع ہو؟ اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی، اسے پینا، کھانا، سونا، جاگنا۔
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے خدا کی بندگی کا حق عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہنی اختراع ہے ہماری۔ مجھے شبہ ہوا تھا ایک موقع پر، تو میں نے کہا اس کی تصدیق کر لوں۔ ہمارے زمانے میں جو علماء ہیں تجربہ کار، تو میں نے مفتی مطیع الرحمن سے تذکرہ کیا کہ میرے ذہن میں بات آتی ہے، آپ اس کی تصدیق یا تکذیب کیجئے۔ تو کہنے لگے ایک مقرر کو سمجھانے کے لیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مقرری جو ہے تمہید باندھتا ہے، فیلڈ بناتا ہے، لوگوں کے ذہن کو ہموار کرنے کے بعد وہ بات جو کہتا ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس ہندوستان کے معروف و مشہور قابل وثوق فقیہ النفس کی تصدیق جب ہو گئی تو میں مطمئن ہو گیا۔ تو حدیث سے ہم اس اعتماد پہ پہنچے جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری حقیقتاً خدا کی بندگی ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے قرآن واجب الاعتقاد اور واجب العمل ہے، ایسے ہی حدیث ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے شرح بخاری میں کہ نماز جنازہ کا حکم ہے کہ نماز جنازہ فرض ہے، اگرچہ فرض عین نہیں تو فرض کفایہ ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کا حکم کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اب اس فرضیت کے بارے میں جو آپ کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو ہر حال میں کہنا پڑے گا کہ اس کا حکم جو ہے ارشاد رسول ہی پر مبنی ہے۔ ایسے ہی نمازوں کے متعلق اذان کا حکم ہے۔ اذان کا لفظ تو آپ کو ملے چاہے، لیکن اذان کا حکم نہیں ملے گا۔ تو لا محالہ پھر یہی کہنا پڑے گا جو ہر نماز کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کی بنیاد بھی ارشاد رسول ہی ہے۔ اب حدیث کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ نماز جنازہ اور یہ اذان، جمعہ کے اذان، خطبہ، ایسے ہی عید و بقرعید کے لیے یہ بھی ارشاد رسول ہی پر مبنی ہے۔ بلکہ ہم 5 وقتہ نماز سے زیادہ اہتمام اسی میں کرتے ہیں۔ اچھے اچھے کپڑے پہن کر بچوں کو انگلی پکڑا کے عیدگاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسی میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو حدیث کی مختصر یہ اہمیت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، المسلم اخو المسلم۔ قرآن نے تو کہا تھا انما المؤمنون اخوۃ، اب اس کی شرع کا اختیار بانی اسلام کو ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی پنجابی ہو، شیرازی ہو، پاکستانی ہو، ترکی ہو، تاتاری ہو، ہندوستانی ہو، چاہے عربی ہو، کوئی بھی ہو، المسلم
اخو المسلم۔ اس اعلان نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور اس کے بعد میں نے جو تقریریں کی ربیع الاول شریف کے مہینے میں کچھ، اس میں بیان بھی کچھ کیا۔ جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دیکھیے رسول اللہ کے کسی فعل پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کچھ بول دے تو آپ اعتراض کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کے حوالے سے اگر کوئی بات ہم بولیں تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر انما المؤمنون اخوۃ، جب سب بھائی ہیں، اور یہ خطبہ آپ نے دیا کہ یہ لوگوں سنو، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ اعلان تو کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موقع پر، ہمارے پیغمبر کی یہی خصلت خصوصیت ہے دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں، کہ ہر مسئلے میں ہمارے نبی اپنی نظیر پیش کرتے ہیں، اپنی مثال پیش کرتے ہیں، جس کو انکار کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہے، جس کو محدثین نے درج کیا، جانچ پرکھ تول کے، ہر مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ ضرورت تھی اب تھیوری کے بجائے پریکٹیکل کی۔ ایک کائے کلوٹے غلام کو گود لے لیا، زید بن حارثہ زید بن محمد کہلائے، زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عملی نظیر پیش کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر اس پر اور تائید کہ اپنی پھوپھی زاد بہن جو قبیلے قریش سے تھیں، قبیلے قریش عرب میں عزت و وجاہت کا حامل خاندان تھا، اس سے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کر دیا، اسی بنیاد پہ۔ تہلکہ تو مچا، رسول اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہماری امت سے یہ جہالت نہیں ختم ہوگی، حسب نسب پہ فخر کرنا، یہ جہالت ختم نہیں ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے جس کے بارے میں علماء نے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور مغاربہ نے کہا البخاری والمسلم، ایضاً صرف بخاری نہیں، مسلم بھی اسی میں ہے۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بہتر صحیح کوئی کتاب نہیں۔ تہلکہ مچا، لیکن کہتے ہیں جب کسی چیز کی شہرت دینی ہو تو یہی طریقہ ہے، ہلہ گلہ بول کے سب خاموش ہو گئے۔ یہ بات تو مشہور ہو گئی نا کہ المسلم اخو المسلم، تو المسلم اخو المسلم کی کوئی مثال تو چاہیے کہ کہہ دینے سے تمام مسلمان بھائی ہیں، تمام مسلمان بھائی، تمام مسلمان بھائی۔ کہتے ہیں حضرات کہ بابا امبیڈکر راؤ نے سوچا، اس کا کوئی دھرم نہیں تھا، مذاہب کا اس نے مطالعہ کیا اور سوچا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، تو گاندھی جی نے کہا مسلمان ہو گئے تو اس میں بھی تو بہت اختلاف ہے، شیعہ ہیں،
تو بندی وہابی بھی ہیں، یہاں نہیں ہے تو وہاں عرب میں بہت ہو گیا، وہاں سے یہاں آئے گا اب۔ بہرحال طے کر لیا اس نے کہ ہم کو اسلام کی خوبی زیادہ نظر آتی ہے، سنویدھان اسی نے بنایا سب۔ پتہ لگا کہ کون سب سے بڑا ہندوستان میں مولانا ہے جو سب اس کا جانکار ہے، بزرگ ہے، جس کی عقیدت سب کے دلوں میں ہے۔ لوگوں نے بتایا عطا اللہ بخاری، سید عطا اللہ بخاری۔ تو پتہ لگاتے ہوئے گئے سید صاحب کے پاس، لوگوں نے بتایا مولانا عبدالعلیم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ تمام علوم کے ماہر ہیں، عقلی نقلی سبھی دلائل دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت دور افریقہ پہ۔ تو ان کے پاس گیا، جب ان کے پاس وہ گیا جماعت کے ساتھ، تو لوگوں نے بتا دیا بابا امبیڈکر آ رہے ہیں اور اسلام کی طرف رجحان ان کا ہے۔ جب وہ آئے تو دروازہ بند تھا، اندر حضرت تشریف فرما تھے مسحری پر، اور نیچے سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے خاطر تواضع کی، عزت کی، بات چیت ہوئی، اسلام کے بارے میں انہوں نے تمام سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، اور منہ میں اتنا پان بھرا تھا کہ ان کو بولنا دشوار تھا۔ مطلب یہ ہمارے ملک میں پیروں کی ایک خاص خصلت ہے، ایک پان نہیں، اتنا پان کھاؤ کہ بولنا مشکل ہو جائے۔ تو اشارہ کیا تو لائے اگلدان، اب ان کا پان اگلدان میں جائے، جب چار چار پان ایک ساتھ کھائیں گے اگلدان برداشت کرے؟ تو ایک ہانڈی تھی اتنی بڑی، ایک مرید لے کے آیا اور کہا حضرت، منہ کے پاس لگا دیا، اس میں قے کیجئے، تھوکیے کہ الٹی کیجئے کہ قے کیجئے۔ بہرحال نکالا انہوں نے پان، اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، علامہ قمر زمان سے ہماری بات ہوئی، ہاں، اور وہاں رہ کر مجلس کے آداب کو دیکھنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، جب بابا امبیڈکر جانے لگے تو دروازے سے جب باہر گئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت اسلام تو نہیں قبول کیا؟ تو کہنے لگے اس لیے نہیں قبول کیا کہ اس